تھوڑا سا ہے تھوڑا سا تو ہے، بالکل ہی خالی ہوتی ہیں تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ واقعہ سنا رہا تھا، وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو، اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا، خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانا قصہ ہو گیا، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں 10 سال پرانے، جو بڈھے ہو چکے ہوں گے یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں، تیرے پاس گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی، غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے، میری اتنی بڑی فیکٹری ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں، کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں، ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھ. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں، آپ دیندار. صالح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے نا، تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے، وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں، سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں، کچن بنا رہے ہیں، بیڈ روم بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم، اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی، اب تک ہیں وہ عمارتیں. میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو اتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے، کتنے سال زندہ رہ لو گے؟ 50 سال 100 سال، اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان، وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خرید رہے ہیں، گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہے گی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں 50 سال کا ہونے والا ہوں، مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئی، رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا، 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ ہے؟ جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھائے چل بھائی ختم. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے، سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا، اب بھی نہیں آتا ہمیں. تو اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے.